صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات تقدیرنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات ترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ حضرات سامعین، قرآن مقدس کی ان تلاوت کردہ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے نافرمانوں، منکروں، مجرموں اور دنیا میں آزاد زندگی گزارنے والوں کا انجام بیان کیا، اور آخر میں یہ فرمایا کہ فاعترفوا بذنبہم، جو فرشتے ان سے سوال کریں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تھا، وہ کہیں گے ہاں آئے تھے لیکن ہم نے جھٹلا دیا۔ اسی کو آگے فرمایا فاعترفوا بذنبہم، انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، مان لیا۔ لیکن پہلے بھی عرض کیا گیا تھا کہ آخرت میں گناہوں کا اعتراف کرنا انسان کے لیے مفید اور کارآمد نہیں ہوگا، کیونکہ آخرت جزا کی جگہ ہے، ماننے اور اعتراف کی جگہ نہیں۔ ماننا اور اعتراف کرنا وہاں فائدہ نہیں دے گا، جیسے کہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم الیوم فی دار العمل، کہ آج تم عمل کے مقام میں ہو، عمل کی جگہ ہو، یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، ولا حساب نہیں ہوگا، اور کل جو ہے تم حساب کی جگہ ہوں گے، ولا عمل، وہاں عمل نہیں ہوگا، اور نہ وہاں اعتراف کوئی فائدہ دے گا۔ اسی کو فرمایا فاعترفوا بذنبہم، ان نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا۔ فسحقا لاصحاب السعیر، دوزخ والوں کے لیے دوری ہے، دوزخ والوں کے لیے لعنت ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایمان والے بندوں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کا اچھا انجام بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ جو سزاؤں کا بیان کیا یا انعامات اور جزاؤں کا بیان کیا، تو سزا کے لیے عموماً کفر، شرک اس کو بنیاد بنایا، اور جہاں اللہ کی طرف سے انعامات اور جزاؤں کا تذکرہ کیا، وہاں اکثر و بیشتر ایمان کے ساتھ تقوی اور خشیت کو بیان کیا، اس لیے کہ تنہا ایمان اگرچہ نجات کے لیے بنیاد ہے، لیکن نجات کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے اول وہلے نجات بغیر سزا پائے، اس کے لیے عموماً اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ اور ایمان کے ساتھ تقوی کا تذکرہ جگہ جگہ بیان کیا کہ ناکامی کفار، مشرکین اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کے لیے ہے، اور
ابدی کامیابی ان ایمان والوں کے لیے جن کے اندر تقوی، جن کے اندر خوف خدا، جن کے پاس ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کا ذخیرہ بھی۔ جگہ جگہ ارشاد الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ تو ایمان کے ساتھ اعمال صالح۔ کہیں فرمایا ان للمتقین مفازا، متقین کے لیے ہی کامیابی ہے۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، اللہ سے ڈرنے والے سایوں میں ہوں گے، چشموں اور بہتی نہروں سے فیض یاب ہوتے ہوں گے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے فرما بردار بندوں کے بہتر انجام کو جو بیان کیا تو ان الفاظ کے ساتھ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے۔ دیکھ کر تو سب وہاں ڈر جائیں گے، لیکن وہ ڈرنا کارآمد نہیں، ڈرنا ہے بن دیکھے۔ اور بن دیکھے کا مطلب کیا ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے جن حقائق کی خبر دی، ان حقائق کو انبیاء پر اعتماد کر کے تسلیم کرنا۔ چنانچہ جنت اور جہنم کا ماننا، حساب و کتاب کا ماننا، عالم برزخ کا ماننا، وہاں کی راحتوں اور وہاں کی تکالیف کو ماننا، پولیس صراط کو ماننا، وزن اعمال کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، تقدیر کو ماننا، ان ساری چیزوں کو انسان بن دیکھے مانے اور حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے اوپر اعتماد کر کے۔ اس لیے اگر کوئی انسان پہلے مانتا تو نہیں تھا، اب اس کو تجربہ ہو گیا، اپنے تجربے کی بنیاد پر ان چیزوں کو مانا جن کے ماننے کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے حکم دیا تھا، جن حقائق کے ثبوت کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے انسانیت کو باخبر کیا تھا۔ اب اس نے مانا، لیکن اپنے تجربے کی بنیاد پر، اس تجربے کی بنیاد پر ماننے کا نام ایمان نہیں۔ ایمان کہتے ہی ہیں ان تمام حقائق کو تسلیم کرنا جن کی خبر حضرات انبیاء کرام اور اخیر میں امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، پیغمبر پر اعتماد کر کے۔ اس لیے ایمان کی تعریف میں بعض علماء نے یہ تعریف کی التصدیق بما جاء بہ الرسول، جو کچھ پیغمبر لے کر آئے ان کی تصدیق کرنا، ان کو ماننا۔ اور حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لفظ بڑھایا ہے الایمان التصدیق بما جاء بہ النبی اعتمادا علی النبی، ان تمام چیزوں کی تصدیق کرنا، ان تمام چیزوں کو ماننا جن کو لے کر پیغمبر آئے یا جن کی پیغمبر نے خبر دی، اعتماداً علی النبی، پیغمبر پر اعتماد کر کے۔ اگر ان ساری چیزوں کو مانا لیکن پیغمبر پر اعتماد کر کے نہیں، بلکہ اپنی عقل کے معیار سے اس کو پرکھا، تجربے کی بنیاد پر مانا، تو اس ماننے کا نام ایمان نہیں۔ ایمان ماننا ہے پیغمبر پر اعتماد کر کے۔ دوبارہ فرمایا ان الذین یخشون ربہم بالغیب، بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بالغیب، بن دیکھے۔ لیکن ڈرتے کیسے ہیں؟ جیسے کہ دیکھا، بن دیکھے ڈرنا ایسے جیسے کہ دیکھ کر۔ چنانچہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ایک دعا مانگتے ہیں، اللہم اجعلنی اخشاک کانی اراک ابدا حتی القاک، اللہم اجعلنی اخشاک، اے اللہ مجھے ایسا کر دیجئے کہ میں آپ سے ڈروں۔ کیسے ڈروں؟ کانی اراک،
گویا کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. اللہم اجعلنی اخشاک کانی اراک ابدا، اے اللہ مجھے ایسا کر دیجئے کہ میں آپ سے بن دیکھے ڈروں، ایسے گویا کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. اور کب تک؟ حتی القاک، یہاں تک کہ آپ سے ملاقات کروں. کیونکہ ملاقات کے بعد پھر ڈر کا زمانہ نہیں. یہ دنیا جو ہے، یہاں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کو بار بار ڈرنے کا اور ڈر کر زندگی گزارنے کو حکم دے دیا. لیکن اس دنیا سے جانے کے بعد پھر ڈر کا معاملہ ختم ہوگا. لیکن مکمل ختم کب ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کے لیے جنت میں جانے کا حکم دیں گے. اور جنت میں جانے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے استعمال کرنے میں بالکل مست ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں سے جنتیوں سے پوچھیں گے کچھ اور تو نہیں چاہیے. ایک روایت تو وہ ہے جس میں بندے یہ عرض کریں گے پروردگار ہم کو اور کیا چاہیے، کون سی ایسی عطا نہیں ہے جس سے آپ نے ہم کو نہیں نوازا. ایک تو وہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے دیدار سے مشرف کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کریں گے. جب بندوں کو اللہ کا دیدار ہوگا وہ ایسے محو ہوں گے کہ جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے فیض یاب ہوں گے جنت کی ساری نعمتیں ان کے سامنے ہیج ہوں گی. اور دوسرا اعلان جو کسی موقع پہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ یوں فرمائیں گے اے بندو اب تم خوش رہو، میں تم سے راضی ہوں، اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں. یہ بھی بندوں کے لیے انتہا سے زیادہ خوشی کا مقام ہوگا. تو امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم اجعلنی اخشاک کانی اراک ابدا حتی القاک، ایسا کر دیجئے کہ میں آپ سے ایسا ڈروں گویا کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. اور میرا یہ ڈرنا کب تک ہو؟ حتی القاک، یہاں تک آپ سے ملاقات کروں. واسعدنی بتقواک، اے اللہ اپنے تقوی اور اپنے خوف کے ذریعے مجھے سعادت مند بنا دیجیے. ولا تشکنی بمعصیتک، اور اپنی نافرمانی کے ذریعے مجھے شقی نہ بنائیے. امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری دعائیں ایسی اللہ کی بارگاہ میں مانگتے ہیں جن کی بظاہر پیغمبر کو ضرورت نہیں، لیکن اپنی امت کی تعلیم کے لیے. تو بہرحال کیا فرمایا؟ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، کہ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے. اور ایمان والوں کا کام ہے اپنے رب سے ہمیشہ ڈرتے رہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور فرما برداری کا مختلف جگہوں میں خلاصہ بیان کیا. خلاصہ مختلف انداز سے. کہیں تو یہ خلاصہ بیان کیا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے سلسلے میں ڈرتا رہا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفس کو غلط قسم کی خواہشات سے روکا. پورا خلاصہ بیان کیا 2 جملوں میں. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تو یہاں بھی خشیت. ایک جگہ اللہ تعالی نے اپنے مخصوص چہیتوں اور چاہنے والوں کی تعریف بیان کی، ان کا تعارف بیان کیا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. پہلے اپنے مخصوص چاہنے والوں اور چہیتوں کا مقام بیان کیا کہ یقیناً جو اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے چاہنے والے ہیں، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا نہ کوئی غمگین ہوں گے. پھر ان کا تعارف کرایا ہیں کون وہ؟ ایک جملے میں ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور برابر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے. تو یہاں بھی اپنی اطاعت اور فرما برداری کا خلاصہ بیان کیا کہ ان الذین یخشون ربهم، بے شک جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے. اور ڈرتے کیسے؟ بن دیکھے گویا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. یہ گویا کا
والی جو کیفیت ہے، جس کو کہیں احسان والی کیفیت سے تعبیر کیا، یہ اعمال صالحہ کے اختیار کرنے میں بھی ہم اس کے پابند بنائے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے میں بھی اس کے پابند بنائے گئے۔ یہ جو آیت بیان کی تلاوت کی گئی کہ ان الذین یخشون ربہم، جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بھی نہیں دیکھے۔ کیسے ڈرتے ہیں؟ جس کو پیغمبر علیہ السلام نے اپنی دعا میں مانگا۔ تو نافرمانیوں سے ڈرنا، اللہ تعالی سے بھی نہیں دیکھے، ایسے کہ گویا دیکھ رہے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا لانا، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنا بھی نہیں دیکھے، ایسے کہ گویا کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ احسان کی جو تعریف حدیث میں آئی ہے، جب جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا مل احسان، تو امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کیا بیان کی کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو بھی نہیں دیکھے، کأنک تراہ، گویا کہ اس کو دیکھ رہے۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، جو بھی نہیں دیکھے ڈرتے ہیں، اور ڈرتے کیسے ہیں؟ گویا کہ دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح جتنی بھی ایمانیات ہیں، تقدیر پر ایمان بھی نہیں دیکھے، ایسے گویا کہ دیکھ رہے ہیں۔ قیامت پر ایمان بھی نہیں دیکھے، ایسے کہ گویا کہ دیکھ رہے ہیں۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین بھی نہیں دیکھے، ایسا کہ گویا کہ دیکھ رہے ہیں۔ وزن اعمال کا یقین، اس عقیدے کا بھی نہیں دیکھے، ایسے گویا کہ ہمارے اعمال کا وزن ہو رہا ہے۔ نامہ اعمال کے تقسیم کہ کسی کا دائیں ہاتھ میں مل رہا ہے، کسی کے بائیں ہاتھ میں، اس کا ایسا یقین بھی نہیں دیکھے، گویا کہ دیکھ رہے ہیں۔ تو ان الذین یخشون ربہم بالغیب، ان کے لیے دو جزاؤں کا تذکرہ کیا گیا۔ پہلی جزا اور پہلا انعام کیا ہے؟ لہم مغفرہ، ان کے لیے معافی۔ چونکہ انسان بشر ہے، کتنا بھی وہ تقوی اور پرہیزگاری کے اونچے مقام پر فائز ہو، حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ کوئی انسان معصوم نہیں ہوتا، اور نہ اللہ تعالی نے ان انسانوں کو معصوم بنانا چاہا۔ اگر چاہتے تو بنا سکتے، فرشتوں کو اللہ تعالی نے معصوم بنایا، ان کے اندر گناہوں کا تقاضا ہی نہیں۔ اور روایت میں آتا ہے بفرض اگر سارے کے سارے انسان معصوم بن جائیں، دنیا کے اندر کوئی گناہ کرنے والا نہ رہے، تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق کو پیدا کریں گے، نئے لوگوں کو پیدا کریں گے، پھر وہ گناہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کریں گے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں ان کا غفور ہونا، ان کا غفار ہونا، ان کے غفور ہونے اور غفار ہونے کا مظاہرہ کب ہوگا؟ جب کسی بندے سے کوئی غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اور اس بندے نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ندامت کے ساتھ اپنے گناہوں کی کیا چاہی؟ معافی۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے غفور ہونے کے اعتبار پر گناہوں پہ گناہ کرتے رہیں اور یہ امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پکڑ فرمانے والے بھی ہیں۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، ہے پیغمبر میرے بندوں کو بتلائیے کہ یقیناً میں بہت زیادہ مغفرت کرنے والا اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہوں، اور ساتھ ساتھ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور یقیناً میرا عذاب بڑا دردناک عذاب۔ تو غرض ہے کہ دنیا میں جو بھی کوئی انسان ہوگا، کتنا بھی وہ تقوی کے اونچے معیار پر ہوگا، کچھ نہ کچھ اس سے صادر ہوتا رہے گا۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے اچھا صادر ہونے کے باوجود وہ ڈرتا ہے. اس لیے جس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہوتی ہے، اگر وہ کبھی خدا نہ خواستہ گناہ کا مرتکب ہوا بھی، تو اس کے گناہ کے ارتکاب کے وقت بھی اس پر دونوں کیفیتیں طاری ہوتی ہیں. وہ گناہ سے پورا لطف اندوز نہیں ہو سکتا. اس گناہ کی حالت میں بھی اس کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کی بے چینی ہوتی، ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے. اور جہاں گناہ سے فارغ ہو گیا تو وہ جو پہلے بھی بیان کیا، گویا کہ اس پر گناہوں کا ایک پہاڑ اوپر ہے جو اس پر گرنے والا ہے، اس کو چین ہی نہیں آتا. وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے. تو فرمایا ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرہ. ایک تو ان کے لیے مغفرت، گناہوں کی معافی، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، وَأَجْرٌ کبیر، اور بہت بڑا اجر. اب جس اجر کو اللہ بہت بڑا کہیں، اس کی بڑائی کی کیا انتہا ہو سکتی ہے، ہم اس دنیا میں اس کا تصور نہیں کر سکتے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس بہت بڑے اجر کو جہاں تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں اور امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ اپنی مبارک احادیث میں اس کا ارشاد فرمایا، ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں ہے لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید، کہ ان مغفرت والے بندوں اور اجر پانے والے بندوں جنتیوں کے لیے لہم ما یشاءون فیہا، جو وہ چاہیں گے وہ سب ان کے لیے ہوگا، ولدینا مزید، اور ہمارے پاس اور بھی، یعنی جو وہ چاہیں گے وہ تو ہے ہی، لیکن ان کے چاہے بغیر اور بھی. اور ایک حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اعدت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ میں نے اپنے اچھے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے ما لا عین رأت، جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، جو کسی کان نے نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور جس کا خیال اور تصور تک کسی انسان کے دل میں نہیں آیا. اور یہ بھی یاد رکھیں جن جن چیزوں کا، جن نعمتوں کا قرآن پاک میں اور احادیث کے اندر ذکر آیا ہے ناموں کے ساتھ، اس کی پوری حقیقت دنیا میں سمجھ میں نہیں آ سکتی. کیونکہ یہاں کے جو الفاظ ہیں، جن الفاظ کو ہم سمجھ سکتے ہیں تو وہ دنیا کے اعتبار سے ہم سمجھ سکتے ہیں، اخروی اعتبار سے ان کی حقیقت کیا ہوگی اس کا مکمل انکشاف آخرت میں ہوگا جب وہ نعمتیں اللہ کے بندوں کو ملی. تو بہرحال فرمایا ان الذین یخشون ربہم، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت، گناہوں کی معافی ہے. اور یہ گناہوں کی معافی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. اسی لیے امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کہ معصوم تھے، آپ کی دعاؤں میں سب سے زیادہ جو چیز آپ نے اللہ رب العالمین سے مانگی ہے وہ ہے معافی، استغفار. اور یہ ارشاد فرمایا توبہ، مبارکبادی، خوشخبری، بشارت کس کے لیے، لمن یجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، جو کل میدان محشر میں اپنے نامہ اعمال میں کثرت استغفار پائے. اس کی عادت تھی وہ بار بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار. استغفار کا مطلب کیا ہے؟ مغفرت چاہنا، اپنے گناہوں کی معافی چاہنا. امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے
غالباً عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ بعض مرتبہ ہم امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے 70 یا 100 بار ایک ایک مجلس میں استغفار سنتے تھے۔ اس لیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک موقع پہ عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے کسی طریقے سے یہ پتہ چل جائے کہ آج شب قدر ہے، جس رات کے اندر دعائیں خصوصیت کے ساتھ قبول ہوتی ہیں، تو کون سی خصوصی دعا میں اللہ کی بارگاہ میں کروں؟ تو امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو دعا تعلیم فرمائی وہ بھی مغفرت کی دعا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام بڑے عجیب انداز سے، وہ آپ ہی کی شان تھی، کبھی یہ فرماتے ہیں یا من لا تضرہ الذنوب، یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ، اے وہ ذات یہ بندوں کے گناہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، ولا تنقصہ المغفرہ، اور اے وہ ذات کہ بندوں کو معاف کرنا اس کے یہاں کسی چیز میں کمی نہیں کرتا، حب لی ما لا ینقصک، یا اللہ جس چیز کے عطا کرنے سے آپ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہو رہی وہ مجھے عطا کیجیے، یعنی مغفرت، واغفر لی ما لا یضرک، اور یا اللہ جو چیز آپ کو ضرر نہیں دیتی، جو چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچاتی وہ مجھے معاف کر دیجیے۔ تو لہم مغفرہ، ایک تو ان کے لیے کیا ہے مغفرت، اور دوسرے وَأَجْرٌ کبیر، بہت بڑا اجر۔ ہم سب ارادہ کریں، اصل میں قرآن یا حدیث یا کوئی دین کی بات سننے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اچھی بات کو لے کر اس کے لیے مستعد ہونے کا ارادہ کرے۔ تو ہم بھی کوشش کریں، اللہ سے مانگیں بھی اور ارادہ بھی کریں کہ ہم بھی انشاءاللہ اللہ کے ان بندوں میں شامل ہوں گے جن کی اللہ نے یہ شان بیان کی کہ وہ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، اور کیسے ڈرتے ہیں؟ گویا کہ دیکھ رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ان دونوں چیزوں کی امید رکھیں، مغفرت کی بھی اور اجر کی بھی۔ اور پھر اللہ کا وعدہ ہے انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں۔ جب ہم اللہ سے مغفرت کی امید رکھیں گے اور اجر کبیر کی امید رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے وہی امید ہے ہی، لیکن صرف امید رکھنا اور امید سے پہلے خشیت، اللہ کا ڈر نہ ہونا، اعمال صالحہ کا نہ ہونا، اور پھر نری امید رکھنا، اس کو تو حدیثوں میں بے وقوفی قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حقیقی معنی میں ہمارے اندر خشیت پیدا فرمائیں، ہماری کوتاہیوں کو معاف کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور پوری امت کو کامل مغفرت اور اجر کبیر سے نوازے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔